بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب سرزمین عرب۔ اس باب میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے عرب کے حالات بیان کریں گے۔ سرزمین عرب ابتدائی سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس پاک سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسلام سے قبل بھی خانہ کعبہ کو مرکزی اہمیت حاصل تھی، اگرچہ لوگوں نے اس کو بت کدے میں بدل دیا تھا۔ جزیرہ نما عرب براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 81,800 کلومیٹر ہے۔ اس میں 3 بڑے صحرا ہیں: صحرائے ربیع الخالی، صحرائے دعنا، صحرائے النقود۔ صحرا النقاد ان کا شمار دنیا کے خشک ترین صحراؤں میں ہوتا ہے۔ صحرا ربیع الخالی میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اس لیے یہ خالی صحرا کہلاتا ہے۔ جنوب میں عدن سے لے کر شمال میں صحرائے سینا تک بحر احمر کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2414 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 2092 کلومیٹر ہے۔ یہ سلسلہ کوہ جبل الصراط کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سطح مرتفع پر واقع ہے جس کا مغربی حصہ بلند اور مشرقی حصہ زیریں ہے۔ سرزمین عرب کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حجاز، یہ شمال مغرب کا علاقہ ہے۔ اس کے مشرق میں نجد کا پتھریلا صحرا واقع ہے۔ وسط عرب، اس میں یمامہ کا علاقہ واقع ہے، عرب کا دل کہلاتا ہے۔ نمبر 3، جنوبی عرب۔ یہ جنوبی مغرب میں یمن کے علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ زرخیز علاقہ ہے۔ اس نے سرزمین عرب پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کے مشرق میں بحر ہند کے ساحل پر حضر موت کا صوبہ واقع ہے۔ مشرقی کونے میں عمان اور اس کے شمال میں بحرین واقع ہے۔ عرب اسے جزیرۃ العرب کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے 3 طرف پانی اور چوتھی طرف لق و دق صحرا ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس، مغرب میں بحر احمر، شمال میں شام کے صحرا اور جنوب میں بحر ہند واقع ہے۔ عرب کے پرانے باشندے عرب بائدہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد عرب آئے، یہ بنو کھدان یعنی یمنی یعنی حمیری بھی کہلاتے تھے۔ آخری عرب شمالی عرب تھے جو عرب المستغربہ کہلائے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یہ عدنانی یا مصری بھی کہلاتے ہیں۔ قریش کا تعلق انہی قبائل سے تھا۔ پہلے ان دونوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ حجاز، اس میں مدینہ اور مکہ مکرمہ واقع ہے۔ یہ یوں سمجھ لے کہ عرب کا سنٹر ہے۔ وسط عرب، یمامہ، یہاں پر جنگ یمامہ ہوا تھا۔ یہ تاریخ اسلام میں بہت بڑا جنگ ہوا تھا جس میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ عرب کا لفظ عربہ سے لیا گیا ہے۔ عرب کے معنی ریگستان کے ہیں۔ عرب کا زیادہ علاقہ صحراؤں پر مشتمل ہے، اس لیے یہ علاقہ عرب کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسرے نظریے کے مطابق عرب کا مطلب فصاحت و بلاغت ہے۔ عربی ادب کو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام حاصل تھا، اسی نسبت سے یہ علاقہ عرب کہلایا۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ دور جاہلیت قبل اسلام، یعنی اسلام سے قبل عرب کے حالات۔ بہار عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے قبل کا دور جہالت کا کہلاتا ہے۔ تمام سرزمین عرب پر جہالت کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ عرب معاشرہ زندگی کے ہر میدان میں انتہائی پسماندہ تھا۔ اہل عرب زندگی کے دوڑ میں اپنے ہمسایوں سے بہت پیچھے رہ چکے تھے، اسی وجہ سے یہ دور تاریک یا جہالت کا دور کہلاتا ہے۔ آئیے اس دور میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ سیاسی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے قبل عربوں میں کوئی مرکزی سیاسی حکومت قائم نہ تھی۔ تمام عرب مختلف قبائلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ قبائل 2 حصوں میں تقسیم تھے: الپ مصری، بدوی۔ مصری، یہ وہ قبائل تھے جو دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اکثر نخلستانوں کے پاس رہتے تھے اور زیادہ تر زراعت، تجارت اور دستکاریوں سے اپنا وقت گزارتے تھے۔ بدوی،
یہ آبادی کا وہ حصہ تھا جو عام آبادی سے دور صحراؤں میں زندگی گزارتا تھا۔ یہ لوگ مختلف قسم کے جانور پال کر اپنا وقت گزارتے تھے۔ ان کے جانوروں میں اونٹ، بھیڑیا، بکریاں اور گھوڑے شامل تھے۔ یہ خانہ بدوش قبائل بھی کہلاتے تھے۔ بدوی اپنی زندگی خیموں میں گزارتے تھے۔ زندگی کی سہولتیں جہاں میسر آتی وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ جسمانی لحاظ سے یہ مصریوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے۔ اسی طرح بہادری اور شجاعت میں بھی یہ ان سے بہت آگے تھے۔ جب ہلاکو خان سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں نے ان بدوی قبائل جو صحراؤں میں رہتے تھے ان کو آگے کیا تو انہوں نے ہلاکو خان کو شکست دیا تھا۔ اس کے بارے میں ہم تاریخ اسلام کو جب شروع کیا ہے تو ہم اس میں آگے یہ آئے گا اور آپ کو ہم اس کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں گے۔ ہر قبیلے کا سردار اپنے ہی قبیلے سے چنا جاتا تھا۔ اس کا انتخاب جمہوری طریقے سے کیا جاتا تھا۔ فیصلہ اکثریت سے ہوتا۔ سردار عام طور پر شیخ کہلاتا تھا۔ قبیلے کے ہر فرد پر شیخ کی عطیت پرست ہوتی تھی۔ عام طور پر طاقتور قبائل کمزور قبائل سے خراج وصول کرتے تھے اور یہ اپنا تعلق کسی نہ کسی حکمران سے بھی جوڑ لیتے تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ بالکل آزاد رہتے تھے، کسی قسم کی پابندی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مذہبی حالت۔ سرزمین عرب پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ یہ کافی عرصہ توحید کا مرکز رہا، لیکن بعد میں آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ توہم پرستی اور بت پرستی کا شکار ہوتی گئیں۔ البتہ بیت اللہ کا تقدس اسی حالت میں برقرار رہا۔ اس کے طواف اور حج کے لیے لوگ لمبے سفر کر کے آتے تھے۔ اس سے اہل مکہ کو مالی فائدہ بھی ہوتا تھا۔ توہم پرستی اور خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جو چیز طاقتور نظر آتی یہ لوگ اس کے سامنے جھک جاتے، اس کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھر گیا تھا۔ اس میں مختلف قبائل نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 360 تھی۔ ان میں لات، منات، عزیز، حبل اور نائلہ بہت مشہور تھے۔ لات ایک چوکور پتھر تھا جسے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے ویڈیوز یہ تاریخ اسلام شروع کیا تھا تو ہم اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا آغاز کب سے ہوا اور یہ کس نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب بھی موجود تھے، لیکن یہ مدینہ منورہ میں تھے یہ یہودی، لیکن ان کی تعلیمات مسخ شدہ حالات میں رائج تھی۔ توحید سے لوگ پھر چکے تھے، ہر جگہ شرک کا دورہ تھا، مجوسیت کے پیروکاروں کی تعداد بھی کافی تھی۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پورا عرب معاشرہ توہم پرستی اور بت پرستی کا شکار تھا۔ بعض لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یہ صابئی کہلاتے تھے۔ عیسائی نجران، غسان، بنی طیر اور بنی تغلب کے علاقوں میں آباد تھے۔ یہودی شام میں آباد تھے۔ عیسائیوں نے انہیں مدینہ، صفا اور خیبر کی طرف دھکیل دیا تھا۔ معاشرتی حالت۔ عربوں کا تعلق دو بڑی نسلوں یعنی قحطان قطورہ اخمیری اور عدنان مصری سے تھا۔ قحطان قطورہ اخمیری ان لوگوں کا تعلق یمن سے تھا، اس لیے یہ یمنی بھی کہلاتے تھے۔ ان کا بادشاہ سرخ رنگ کا لباس پہنا کرتا تھا، اس لیے یہ غمیری بھی کہلاتے تھے۔ ان کا ایک قبیلہ بنو حذا مکہ کے ارد گرد آباد ہو گیا تھا، دوسرا قبیلہ مدینہ چلا گیا تھا جہاں اوس اور خزرج کے ناموں سے مشہور ہوئے، اور یہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے پھر مسلمان بھی ہوئے تھے۔ عدنان مصری ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ بعد میں یہ اپنے ایک سردار مصر کے نام سے مصری بھی کہلانے لگے۔ ان کے مشہور قبائل بنو تغلق، بنو تمیم اور بنو قریظ پورے صوبہ حجاز میں پھیلے ہوئے تھے۔ قبیلہ قریظ چونکہ خانہ کعبہ کا متولی تھا اس لیے تمام قبائل ان کا احترام کرتے تھے۔ قریظ دراصل آل اسماعیل کی ایک شاخ تھی۔ 1444 عیسوی میں قصہ نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوئی۔ ابرہہ کی ناکامی کے 55 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دنیا میں تشریف لائے قصہ نے مکہ پر قبضہ کر کے قریش کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہ دونوں نسلیں اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکر رہتی تھیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یمنی قبائل زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ عربی زبان اور ادبی لحاظ سے کافی وسیع تھی۔ عربوں میں مہمان نوازی، افاعت اور بہادری کے اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان میں شراب نوشی اور جوابازی کی بری عادتیں بھی موجود تھیں۔ یہ لوگ بچھو، سانپ اور مردار جانور بھی کھا جاتے تھے۔ چونکہ صحرائی علاقہ تھا، ایگریکلچر یا زراعت کا کوئی خاص بندوبست بھی نہیں تھا اور اونٹ کا گوشت عمدہ غذاؤں میں تھا۔ معمولی باتوں پر کئی سالوں تک لڑتے جھگڑتے تھے۔ قتل، رہزنی اور غارت گری عام تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بیویوں کی تعداد پر پابندی نہ تھی۔ عورت کو دل بہلانے کا کھلونا سمجھتے تھے۔ علم نجوم میں ماہر تھے۔ طب سے واقفیت تھی۔ زیادہ توجہ اونٹ کے علاج پر دیتے تھے۔ اقتصادی مالی حالت سرزمین عرب پر ریگستانوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے۔ کہیں کہیں پہاڑوں کے قریب کچھ نخلستان ہیں جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگ زراعت سے اپنی گزارا اوقات کرتے تھے، کچھ لوگ دستکاریوں سے اپنا وقت گزارتے تھے۔ عام طور پر لوگ تجارت کو فوقیت دیتے تھے۔ بعض تاجر پڑوسی ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ عراق اور شام کے علاقوں میں اپنا مال لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ یہ آبادی کا خوشحال طبقہ تھا۔ خانہ بدوش قبائل مختلف قسم کے جانور یعنی اونٹ، گھوڑے، بھیڑیا اور بکریاں پال کر زندگی کے دن بسر کرتے تھے۔ اب تیل دریافت ہونے سے عربوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس وقت عام طور پر لوگوں کی اقتصادی حالت خراب تھی۔ لوگ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے تھے۔ البتہ شہروں میں بڑے بڑے بازار تھے۔ کئی جگہوں پر منڈیاں بھی لگتی تھیں۔ اہل عرب اپنا تجارتی سامان قافلوں کی شکل میں دوسرے ممالک کو بیچتے تھے۔ صنعت و حرفت نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ ہاتھ سے کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یمن کے علاقوں میں اون کاٹنے اور چادر کمبل بنانے کے کچھ چھوٹے چھوٹے کارخانے موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، بچپن اور مختلف ٹاپک پر بات کریں گے۔